یا رب اللہ کو پکار رہا ہے، آواز آتی ہے مطعمہ حرام، تیرا جسم تو حرام سے پلا ہوا ہے۔ بیت المال کا پیسہ آتا تھا تو کھا کے ڈھکار بھی نہیں لیتا تھا، سود کا پیسہ آیا اور فتوے دے دیا کرتا تھا۔ مجھے یاد ہے ہمارا ایک علماء کا اجلاس ہوا جس میں اس مجلس کے امیر استاد محترم میں نے 1.5 سال ان کی زندگی میں، آخری ان کی زندگی میں ان کے پاس گزارا، ابو محمد شیخ العرب والعجم سید بدیع الدین شاہ راشدی رحمت اللہ علیہ، چوٹی کا محدث، شیخ البانی رحمہ اللہ جیسا محدث جن سوالوں سے عاجز آ جاتے پھر شیخ بدیع کی طرف رجوع کرتے اور طالب علموں کو ان کی طرف کہتے کہ ان سوالوں کا جواب ابو محمد دے سکتا ہے، میں نہیں دے سکتا۔ اتنا بڑا محدث۔ ایک شخص نے کہا یہ جو آپ کا پورا پروجیکٹ ہے، پورا پروجیکٹ، یہ اس کی ایک اینٹ سے لے کر آخری اینٹ تک ساری میں بنا دیتا ہوں۔ اربوں کا پروجیکٹ تھا، اربوں کا پروجیکٹ، ساری میں بنا دیتا ہوں۔ لیکن اس نے کہا عربی تھا، بات صرف یہ ہے کہ میرا باپ مر چکا ہے اور یہ مال مخلوط ہے، حرام بھی ہے حلال بھی، حرام بھی ہے حلال بھی ہے۔ علماء نے مختلف رائے دی، کسی نے کچھ، کسی نے کچھ، کسی نے کچھ۔ جب فیصلہ امیر کے پاس آیا اس وقتی مجلس کا، کہا ہمیں یہ حرام نہیں چاہیے، اللہ حلال سے یہ مراکز بنا دے گا، لے جاؤ ان پیسوں کو۔ کہا 1 ارب روپیہ آج کا مولوی چھوڑتا ہے؟ اللہ ماشاء اللہ، حلال، کہا مطعمہ حرام، تیرا تو سارا کھانا حرام کا، لوگوں کی چمڑیاں ادھیڑ کر رشوت لے کر تو نے یہ کوٹھیاں اور بنگلے بنائے، اور وہ پیسے لے کر تو آ جا کر کہتا ہے میں حج کرنے لگا۔ ملبسہ حرام، تیرا یہ لباس بھی حرام کا، مسجد کے لیے آیا تھا تو نے بچے کی لباس بنا دیا، جب بیچنے کے لیے عورت خریدنے کے لیے آئی کہا اللہ کی قسم اتنے کا تو میں نے نہیں خریدا، جھوٹ بول کر تو نے مال بیچا۔ اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی طبرانی میں حدیث آتی ہے، فرمایا جب تاجر جھوٹ بولتا ہے فاجر ہو جاتا ہے، جب وہ فاجر ہوتا ہے تو آخر میں پھر وہ کافر ہو جاتا، برباد ہو گیا اس کا پیسہ۔ سارا دن قسمیں کھا کر مال بیچا اور لا کر اولاد کو دیا، اور شام کو کہتا ہے محمدی صاحب دعا کرے، بچے نماز نہیں پڑھتے، بچوں کو تو نے جو رزق کھلایا ہے وہ تھا ہی حرام کا، مسجد میں آ کر نماز اور قرآن کیسے پڑھے گا؟ یہ عملوں کی بربادی، عملوں کی بربادی۔ مطعمہ حرام، ملبسہ حرام، وغذی بالحرام فانا یستجاب لذلک۔ تیری کیسے میں دعائیں قبول کروں؟ تو یا رب آدھے گھنٹے کی رائے ونڈ میں دعائیں، لمبی مولوی اور مفتیوں کی دعائیں، رب ایک کی قبول نہیں کی اترتا۔ وجہ کیا ہے؟ حرام اور حرام۔ حلال کھائیے، حلال لقمہ کھائیے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی کے ساتھ جاتے ہیں، راستے میں ایک ردی کھجور ملتی ہے، کہتے ہیں علی دل تو کہتا ہے، بھوک کہتی ہے یہ کھجور اٹھا لوں، لیکن ڈر یہ ہے کہ محمد پر صدقہ حرام ہے، کہیں یہ صدقے کی کھجور نہ، کہیں یہ صدقے کی کھجور نہ ہو۔ یہ عملوں کی بربادی۔ میرے بھائیوں حلال کمائیے، تھوڑا کما لیجیے، کتنا کھا لو گے، کتنا جمع کر کے چھوڑ جاؤ گے، دنیا میں کتنا رہ لو گے، آخر پلٹ کر اللہ کے پاس جانا ہے، اور وہاں جب سوال و جواب ہوں گے، اگر توحید میں جھول ہوا، پیغمبر کی اتباع سنت نہ ہوئی، سنت کے مطابق نماز روزہ زکوٰۃ حج نہ کیا، اور ریاکاری کی بیماری ہوئی، دکھلاوا ہی دکھلاوا۔ 1 لاکھ روپیہ میرا مسجد میں لکھ لے، اللہ نے اعلان کر رہا ہے، مولوی صاحب بھی کہہ دیتے ہیں ترغیب کے لیے چودھری صاحب نے دکھایا، ورنہ دکھاتے نہیں ہیں، دکھاتے یقین جانے یہ مسجدوں میں لڑائیاں، یہ جماعتوں میں فساد، وجہ کیا؟ دکھلاوا ہے۔ اللہ ماشاء اللہ، کہاں سے وہ مواحد لے کر آؤں جن کا عقیدہ یہ ہو کہ مشرک کا مال مواحد کی مسجد میں نہیں لگتا۔ پروفیسر حافظ محمد عبداللہ بہاولپوری رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے ہمیں مسلمان کیا۔ بس آخری بات، ایک آ گیا سائیکل پر کھالے رکھ کر، اور وہ جو قربانی کی کھالے وہاں ڈال، فرمایا کون ہو تم؟
کہا جی کھالے دینی، اگر کھالے پیچھے کر، ادھر آؤ پہلے، کون ہو؟ کہ یہ مسلمان ہے۔ کہ مسلمان تو سارے ہی ہیں، کون ہو؟ کس عقیدے کے مالک ہو؟ بریلوی ہو، دیوبندی ہو، شیعہ ہو، اہل حدیث ہو، کون ہو؟ کہنے لگا جی اہل سنت والجماعت رجسٹرڈ بریلوی۔ فرمایا یہ کھالے اٹھا، وہ سامنے اویسی جو پورے ریاست کا بہاولپور کا امیر ہے، یہ سامنے مسجد ہے، اور یہاں سامنے شیعہ کی تھی ہمارے، بالکل 4 فٹ کی گلی کے بعد دیوبندیوں کی مسجد تھی، بیچ میں اہل حدیثوں کا توحید پرستوں کا مرکز تھا۔ کہا اٹھاؤ یہ، اور وہ اس مسجد تمہاری وہاں دے کر آؤ، ہماری مسجد میں تمہاری کھالوں کو ثواب نہیں ملتا۔ وہ تو وہی کا وہی حیران رہ گیا۔ آج تک تو یہ بات سن، مولوی تو کہتا آج آئے، وہ حرام مرغی پکا لی، اب بیوی ڈالنے لگی، کہنے لگے جو ڈوئی کے اندر بوٹی خود آتی ہے اسے تو آنے دے، اسے تو آنے دے۔ ہائے ہائے ہائے، کہا ثواب نہیں ملے گا۔ اللہ اکبر، ثواب نہیں ملے گا۔ کہنے لگے ثواب کیوں نہیں ملے گا؟ فرمایا تیرا عقیدہ یہ ہے کہ علی مشکل کشا ہے، رسول نور من نور اللہ ہے، وہ مختار کل ہے، وہ عالم الغیب ہے، وہ فلاں وہ فلاں، اس لیے ایسے مشرک کا اللہ مال ہی قبول نہیں کرتا۔ اور میں کیا کرتا ہوں؟ فٹافٹ دفتر کھولا، رسید بنائی، اوپر لکھا ہوتا ہے اللہ تیرے مال کو قبول فرمائے اور برکت دے، سٹیمپ لگا کے یہ لے۔ ہائے ہائے ہائے، جھوٹ اور دغا بازی۔ پیغمبر فرماتے ہیں مشرک، قرآن کہتا ہے انما المشرکون نجس، مشرک تو پلیت ہوتا ہے، مشرک تو مسجد آباد کرنے کو سے حق ہی نہیں۔ فلا یقرب المسجد الحرام، قریب نہ پھٹکے کسی مومن کی مسجد کے۔ میں نے رسیدیں کاٹ کر سے دے دی ہیں، وہ بھی بڑے دھڑے جاتا ہے جی، ایک انڈے کے بدلے مولوی جنت کا اعلان کر دیتا ہے۔ کہاں سے وہ علماء ہیں؟ کہا اٹھاؤ اس کو وہاں لے جاؤ۔ کہنے لگا جی نہیں لے کر جاتا، ایسا مولوی مجھے پہلے کبھی نہیں ملا، نہیں لے کر جاتا، یہیں دے کر جاؤں گا۔ فرمایا ثواب نہیں ملے گا، کہ ملے نہ ملے، ملے نہ ملے، اتنا کھڑا اور سچا عالم، کھالے یہیں ڈالوں گا۔ آپ نے فرمایا اچھا پھر پرسوں جمعہ ہے، بدھ کے دن عید ہے، جمعہ پڑھنے، کہتے جمعہ پڑھنے میں نے پہلے ہی سوچ لیا، دیکھتا ہوں آپ کہتے کیا ہیں۔ بس تیسرا جمعہ پڑھا تھا، اللہ نے مسلمان کر کے اہل حدیث بنا دی۔ ایسا اخلاص، ایسا درد دل، ایسی توحید، ایسی اتباع سنت اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جبکہ آپ کہتے ہیں قرآن و حدیث پر عمل کرتے ہیں، قتال بھی قرآن و حدیث میں آیا، اس پر عمل کیوں نہیں کرتے؟ کیا اجتماعی دعا فرض نماز کے بعد مانگنا جائز ہے کہ نہیں جائز؟ قتال کیوں نہیں کرتے؟ اللہ کے فضل سے جماعتیں جہاد کر رہی ہیں، مقبوضہ کشمیر کے اندر اہل حدیثوں کی کئی جماعتیں، کئی گروپ قتال کر رہی ہیں۔ اگر میری ذات سے سوال ہے، سال سال رشیا کے ساتھ افغانستان میں بھی جہاد کرتا رہا، مقبوضہ کشمیر میں وادی میں پہنچ کر میں بھی جہاد کر کر آیا ہوں، صرف یہ ہے کہ غازی نہیں لکھواتا غازی نہیں لکھواتا اگر میرے ذات سے ہے، ورنہ لوگ جہاد کر رہے ہیں، کون کہتے نہیں کرتے۔ دوسرا یہ ہے کہ اجتماعی دعا، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اجتماعی دعا کو جو 5 نمازوں میں باقاعدگی سے روزانہ مانگی جائے بدعت قرار دیتے ہیں۔